ہندوستان کے معروف بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا نام یقیناً ہم سب جانتے ہیں. آپ کے دور میں ایک اور معروف بزرگ حضرت ابو علی قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے، اور حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید خاص تھے. بعد میں یہ ان کو خلافت بھی نصیب ہوئی اور آج وہ انہی کے قدموں میں آرام بھی فرما رہے ہیں. حضرت ابو علی قلندر کا دور تھا، حضرت نظام الدین اولیاء کا دور تھا. تو حضرت نظام الدین اولیاء جب ولی کی نظر اپنے مرید خاص سے پڑتی ہے تو بہت عطا اور عطاؤں کی بارش شروع ہو جاتی ہے. تو انہوں نے حضرت امیر خسرو کو یہ تاکید کی، یہ حکم دیا کہ بھئی آپ حضرت ابو علی قلندر کی محفل میں بھی بیٹھا کریں. لہذا انہوں نے وہاں بیٹھنا شروع کر دیا تاکہ وہ وہاں سے بھی اکتساب فیض حاصل کریں. تو جب انہوں نے بیٹھنا شروع کیا تو ایک دن ابو علی قلندر نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے امیر خسرو کو یہ بات کہی کہ بھئی ہم نے کبھی آپ کے شیخ کو، آپ کے پیر کو، آپ کے شیخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں نہیں دیکھا. تو اس پر امیر خسرو بہت ہی رنجیدہ ہوئے، غمگین ہوئے. ظاہر اپنے شیخ سے محبت کرتے تھے. اب کیونکہ شیخ کا حکم تھا کہ ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اس لیے انہوں نے بیٹھنا تو بند نہیں کیا، لیکن عجیب غمگین صورت ان کی رہنے لگی. حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ کی اس حالت کو بھانپ لیا اور دریافت کیا امیر خسرو کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ حضور یہ بات ہے، آپ نے حکم تو دیا تھا لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے شیخ کو ہم نے حضور کی مجلس میں، آپ کی کچہری میں نہیں دیکھا. کہ نہیں، بس اتنی سی بات، آپ مجھ سے تذکرہ کرتے میں بتاتا کہ آپ کو کیا جواب دینا ہے. لہذا انہوں نے کہا اب وہ آپ سے یہ بات کہیں تو آپ ان سے کہیے گا کہ حضور آپ مجھے حضور کی کچہری میں مجلس میں بھیج دیں، میں اپنے شیخ کو خود تلاش کروں. لہذا یہ ایسا ہی ہوا. ایک دفعہ پھر آپ مجلس میں بیٹھے تھے حضرت ابو علی قلندر کی، تو آپ نے ان سے وہی بات کہی کہ بھئی امیر خسرو تمہارے شیخ کو ہم نے حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا. آپ نے کہا حضور ایسا ہے کہ آپ مجھے حضور کی کچہری میں ان کی مجلس میں بھجوا دیں، میں خود تلاش کر لوں گا. اور ان کا ایسی بات ہے؟ ان کا جی. کہ ٹھیک ہے تو اپنی آنکھیں بند کرو. امیر خسرو نے اپنی آنکھیں بند کی، ابو علی قلندر نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ، ان کے قلب کے اوپر رکھ دیا. ہاتھ رکھنا تھا کہ انہوں نے خود کو اپنے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پایا امیر خسرو نے. اور جب اس محفل میں وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل جو ہے وہ سجی ہے، اور اولیاء اکرام کا ایک وہاں پہ مجمع ہے، اس میں آپ تشریف فرما ہیں. اب وہ ایک ایک بزرگ کو، ایک ایک ولی کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو اپنے مرشد نظر نہیں آئے. لہذا اتنے میں ان کی کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، امیر خسرو کس کو تلاش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور اپنے مرشد کو تلاش کرتا ہوں. کہنے اوپر کی منزل میں جاؤ. اوپر ایک اور درجہ تھا جس میں اس سے اعلیٰ درجے کے ولی اللہ بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. وہاں بھی انہوں نے ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے کانوں میں آواز آئی کہ امیر خسرو کس کو تلاش کرتے ہو؟ آپ نے کہا میں اپنے مرشد کو تلاش کرتا ہوں. کہا کہ ایک منزل اوپر جاؤ. کرتے 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 امیر خسرو کو 7 منزلیں طے کروا دی اور اس منزل پہ پہنچا دیا جہاں سب سے بڑے اور اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ موجود تھے. وہاں بھی آپ نے تلاش کرنا شروع کیا اور آپ کو نظر نہیں پڑی اپنے مرشد پہ. پھر کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی کہ امیر خسرو کس کو تلاش کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں اپنے مرشد کو تلاش کرتا ہوں. بس یہ کہنا تھا کہ آپ کی اگلی صف میں بیٹھے ہوئے ایک شخص جو کہ جن کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا تھا، آپ نے کہا اپنی چادر اٹھا کے کبھی پیچھے بھی دیکھ لیا کریں. تو انہوں نے جو چادر اٹھا کے پیچھے دیکھا تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء تھے. اپنے شیخ کا جو یہ مرتبہ انہوں نے دیکھا تو بس اس میں تھے کہ جلدی سے جا کے ان کی قدم بوسی کریں اور آگے بڑھیں. بس اسی لمحے انہوں نے ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور انہوں نے واپس اپنے آپ کو اس مجلس میں پایا جو حضرت ابو علی قلندر کی تھی. اس کے بعد ان کے اوپر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے جو کچھ یہ نظارہ دیکھا اور اپنے شیخ کا مقام دیکھا، میں جا کے ان کو یہ خوشخبری سناؤں. بس اسی وجد میں اور اسی کیفیت نے انہوں نے یہ کلام کہا کہ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم
بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ یہ اس کا